لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة صدق الله وبلغ رسول النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم تو صلاۃ کے بعد ہم نے قرآن مجید پر قائم کی آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ اپنا والد کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے آقم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو. صلاۃ کیا چیز ہے؟ دیکھیں عربی میں یہ ایک لفظ ہے جو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. صلاۃ کا ایک معنی نماز کا ہے، جیسے اس آیت مبارکہ میں کہ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. دوسرا معنی صلاۃ کا جو ہے وہ درود کے معنی میں، صلو علی الحبیب کہ حضور کی ذات پر، حبیب کی ذات پر جو ہے وہ درود پڑھو، صلاۃ پڑھو. اگر ہم بولیں تو عربی میں، درود پڑھو تو اردو میں. لیکن جب یوں کہا جائے صلاۃ پڑھو تو یہاں دو معنی ہیں کہ نماز پڑھو اور یا پھر درود پڑھو. اب یہاں صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ قائم کرو. صلاۃ کو کیا کرو؟ قائم کرو. دیکھیے قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو مستقل اپنے اوپر لاگو کریں، سوار کریں، اپنے لیے مقرر کریں. کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، گیدرنگ میں ہو، تنہائی میں ہو، حالت صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، ہر جگہ اس کو ادا کرنا، یہ قائم کرنا کہلاتا ہے. بعض علماء نے یہ معنی لکھے کہ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ صلاۃ کو اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ بجانا، یہ قائم کرنا. بعد نے لکھا کہ اس کے وقت میں اس کو ادا کر دینا.
یہ قائم کہلاتا ہے۔ البتہ جس مفسرین محدثین علماء کرام نے جو لکھا تمام درست قائم کرنے کے معنی میں، لیکن ہم اس کے دونوں معنی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی نماز ہو چاہے صلاۃ کا معنی درود ہو، لیکن یہاں قرآن مجید میں صلاۃ کو قائم کرنے کا، جس سے اب میرا مقصود نہ نماز رہا نہ درود، صلاۃ، لفظ صلاۃ جو ہے، یہ جو صلاۃ ہے اس کو قائم کرنا، چاہے وہ درود ہو اس کو بھی ہم قائم کریں گے، چاہے نماز ہو اس کو بھی قائم کریں گے۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی آتا ہے، دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو دعا اگر ہم دعا کی میننگ بھی لے لیں تب بھی جو ہے وہ یہ کہا جائے گا قائم کرو۔ اور دعا تو ایک ایسی چیز ہے، کوئی دن مسلمان کا ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس دن وہ دعا نہ کرے، جس دن وہ صلاۃ نہ کرے، جس دن وہ صلاۃ کو قائم نہ کرے، جس دن وہ صلاۃ کو نہ پڑھے۔ ایسا مسلمان کا کوئی، اگر کوئی ایسا مسلمان بد نصیب ہے کہ جس کے پورے دن میں دعا نہیں ہوتی، اگر صلاۃ کا معنی دعا لے، دعا نہیں ہوتی تو اس کے لیے تشویش کا اظہار کیا جائے گا کہ یہ کیسا بد نصیب ہے۔ ورنہ مسلمان کی زندگی سو کر اٹھنے سے لے کر سونے تک، جاگنے سے لے کر سونے تک یہ دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کو کتابیں ملتی ہوں گی دعاؤں کا مجموعہ، اٹھنے کی دعا، جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، پانی پینے کی دعا، کھانے کی دعا، دیکھنے کی دعا، بازار میں آنے کی، جانے کی دعا، گھر سے نکلنے، داخل ہونے کی دعا۔ کون سا ایسا عمل ہے مسلمان کا جو دعا سے شروع نہ ہوتا؟ تو مسلمان کی زندگی مکمل کی مکمل وہ دعاؤں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں کرتے نہیں ہیں، ورنہ تو بار بار جب فقیر مانگتا ہے، بھکاری مانگتا ہے تو دینے والا جب دینے پہ آتا ہے تو پھر ایسے بھر بھر کے دیتا ہے کہ فقیر کی جو ہے وہ محتاجی، فقیری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم یہ مانگتے ہی دعائیں، تو اگر کوئی بد نصیب مسلمان ایسا ہو کہ جو دعائیں مانگتے ہی نہ ہو تو اس کو اپنے پہ غور و فکر کرنا چاہیے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبر کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال مقصود ہے صلاۃ کو قائم کرنا، دعا ہے وہ آپ نے قائم کرنی، درود ہے وہ آپ نے قائم کرنا ہے، صلاۃ نماز ہے وہ آپ نے قائم کرنی۔ مسلمان کی زندگی میں کوئی بھی عمل ہو جو آخرت کی بہتری کے لیے ہو، تمام کو قائم کر لیجیے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، قائم کر لیجیے۔ جس سے بات کریں گے، جس سے جو ہے گفتگو کریں گے، جس سے لین دین کریں گے، جس سے رشتہ داری کریں گے، جس سے دوستی کریں گے، تمام کے ساتھ حسن سلوک کو برقرار رکھنا قائم ہو گیا۔ کوئی بھی عمل دنیا کرے، جس سے رشتہ داری کی ہے، رشتہ داری کو نبھانا ہے، یہ جب تک نبھاتے رہیں گے قائم ہے۔ جس سے وعدہ کر لیا، وعدے کو جب تک پورا نہیں کریں گے، وفا نہیں کریں گے، قائم رہے گا۔ قائم کیا ہے؟ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو دیکھ لیے، کاروبار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بال بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، دوستوں احباب کو خوش کرنے کے لیے، نیتیں اچھی ہو گئی کاروبار میں ساری، تو کاروبار کرنا خود اللہ کی عبادت قائم کرنا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے حلال کمانا عبادت ہے۔ کوئی بھی عمل ہمارا قائم کرنے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ فی الحال درود اگر مانا لیں تو قائم کرنا، جس طرح میں نے دعا کے لیے کہا، صلاۃ کا معنی دعا ہو، تو مسلمان کی زندگی دعا کے بغیر جو ہے وہ عجیب ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔
اسی طرح اگر صلاۃ کا معنی درود لے لیا جائے، مسلمان کی زندگی درود سے خالی نہیں ہو سکتی، اور جس مسلمان کی زندگی درود سے خالی، یعنی روزانہ وہ اگر درود نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی تشویش ہے، اس کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی پڑے گی۔ آج کل تو بدقسمتی سے کچھ زبانیں ایسی پیدا ہو گئی جو درود پڑھنے سے ہی روکتے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے، اس سے پہلے نہ پڑھو، اس سے پہلے نہ پڑھو، اس کے آگے نہ پڑھو، اس کے پیچھے نہ پڑھو، اس کے بیچ میں نہ پڑھو، کھڑے ہو کے نہ پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھو، آتے نہ پڑھو، جاتے نہ پڑھو، اوپر ہوتے ہوئے نہ پڑھو، نیچے ہوتے ہوئے نہ پڑھو۔ یہ کیا گفتگو، کیسی گفتگو؟ یہ شیطانی گفتگو ہے، عجیب و غریب ماحول بن گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں قادیانیت، مرزائیت بہت عروج پر اندر ہی اندر اتنا کام کر رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ آوازیں مسلمان نکال سکتا ہے؟ بتائیے، میں آپ سے کہوں درود نہ پڑھیے، اس سے پہلے نہ پڑھیے، اس کے بعد نہ پڑھیے، کہیں عقل میں یہ بات آ جائے گی؟ کہیں قرآن و حدیث میں منع ہے کہ اس سے پہلے پڑھو، اس سے پہلے نہ پڑھو، اس کے بعد پڑھو، اس کے بعد نہ پڑھو؟ عام اختیار ہے، کلی حکم ہے کہ جب چاہو، جتنا چاہو، جیسے چاہو پڑھو۔ یہ سب کہہ دیا جیسے چاہو پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، بغیر وضو کے پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، کہیں کوئی ممانعت۔ اس کو سمجھے قائم کرنا، اگر کہیں بھی قائم کرنے میں ذرا سی مخالفت آ گئی، ذرا سی جو ہے وہ اختلاف، ذرا سا اختلاف پیدا ہو گیا، یہ اختلافات یاد رکھیے گا مسلمان نہیں کرتے۔ کوئی بھی اختلاف ہو اس قسم کا جو عبادت سے روکے، جس کے اندر عبادت کا رکنا سمجھ میں آئے، کیونکہ یہاں آیت مبارکہ میں اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم ہے، روکنے کا نہیں، توڑنے کا نہیں، اختلاف کا نہیں، مختلف ہونے کا نہیں، عبادت سے روکنے کا حکم نہیں ہے، کرنے کا ہے، کرو، قائم کرو۔ اس چیز کو سمجھیں، یہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر قادیانی فرقہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ مرزائی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا یہ مرزائی ہے، سامنے وہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا آپ کے سامنے، اللہ اللہ کا رسول کا نام لے رہا ہوگا، آپ کو کیا پتا یہ قادیانی؟ ہمارے ملک میں قادیانیت اس وقت اندر ہی اندر بہت زور پکڑ رہی ہے، آپ ہوشیار ہو جائیے۔ یہ ابھی تک بھی یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کے فرقے، یہ مسلمانوں نے بنا ہے؟ نہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مرزائیوں کے کو ہمارے اندر چھوڑ کر یہ تفریقیں ڈال دی ہیں۔ ورنہ الحمدللہ ہم جس لائن پر ہیں، آپ جس لائن پر ہیں، یہ 1400 سال پہلے والی لائن ہے، یہ کبھی نہیں بدلی، پروف ہے ہمارے پاس، ہمارے علاوہ کوئی پروف نہیں دے سکتا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم ہے، صلاۃ کو آپ تمام میننگ سے بھی نکال دیں تبھی عبادت ہے، عبادت کو قائم کرو۔ اب چاہے دعا لے لیں تو دعا عبادت، تو دعا کو قائم کرو، چاہے درود لے لیں تو درود عبادت۔ اب جب درود عبادت ہے، آپ سوچ لیجیے، جب درود عبادت ہے اور عبادت کو ہم یہ کہیں یوں کرو یوں نہ کرو، اس سے پہلے کرو اس کے بعد نہ کرو، خود سوچئے، شعور کو اجاگر کیجیے، یہ کیا بات؟ کبھی ہمیں نماز کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ نبی کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم آ کر وضو کرنے سے پہلے نبی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کبھی کہا کسی کو دو کا عشت آیا ڈائریکٹ مسجد میں داخل ہوا، وضو خانے پر گئے ہی نہیں، آیا سب کے اندر کھڑا ہوا، 2 رکعت کی نیت باندھی، کبھی آپ نے اس کو ٹوکا کہ تم نے وضو نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں ہوگا، آپ کے شعور میں یہ بات ہوگی کہ یہ گھر سے وضو کر کے آیا ہوگا، نہیں ٹوکا آپ نے۔ پھر آپ نے کبھی ٹوکا کہ یار فرض ابھی ہوئے نہیں، اتنی بڑی عبادت ہے، فرض کی بات، جماعت ہوئی، تم جماعت سے پہلے جب پڑھنی شروع کر دیا، کہیں اجازت ہے کہیں منع ہے؟ یہ سوچا کریں، یہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر
ایک مسلمان کی سوچ بڑی وسیع ہوتی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا، اجاگر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دی سب کو ہے، پر کسی نے سلا کے رکھا ہوا ہے، کسی نے جگا کے رکھا ہوا ہے، کسی نے پہلے رکھا ہوا ہے، کوئی کہتا نہیں بعد میں، اور کوئی کہتا ہے نہ پہلے نہ بعد میں بیچ میں۔ سب کی اپنی اپنی وہ منطقیں، اپنی اپنی منطق چلاتے ہیں سب، لیکن ہمیں اپنی نہیں چلانی، ہمیں وہ چلانی جو شریعت کی ہے، ہمیں وہ چلانی ہے جو قرآن کی ہے، ہمیں وہ چلانی ہے جو حدیث کی ہے، ہمیں وہ چلانی ہے جس کو صدیق اکبر نے چلایا ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے جس کو عمر فاروق نے چلایا ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے جس کو عثمان غنی نے چلایا ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے جس کو مولا علی نے چلایا ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے جس کو تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، صالحین، اولیاء اکرام، مشائخ الاسلام، یہ صاحب مزارات نے جن کو آزمایا ہے، جن کو اپنایا ہے، جن کو چلایا ہے، ہم نے ان کو چلانا ہے۔ اپنی سوچ کو، اپنے تدبر کو اہمیت نہیں دینی، اہمیت ان کو دینی ہے، قرآن و حدیث کو، شریعت کو اہمیت دینی۔ ہم اپنی سوچ کو اہمیت دیتے، اپنی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ ہمارا دین آپ کی سوچ پر نہیں کھڑا، ہمارا دین قرآن و حدیث پر کھڑا ہے۔ ہم قرآن و حدیث دیکھیں، ہم شریعت کو دیکھیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، جائیے آپ قادیانیوں سے مل جائیے، ہمیں کیا پرواہ۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی سمجھ کا قصور ہے، آپ کی شعور کا قصور ہے، آپ سمجھنے کی جو ہے کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شریعت کے آگے اپنی نہیں چلتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے شعور کو سلا دیا ہے، سلانے کا نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑا کہ آج کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، کسی کو سمجھانے کی اگر نہیں، ہمارے مولوی صاحب کو یوں کہتے ہیں، تمہارے مولوی صاحب، یار میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ مولوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ فلاں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں کہتے۔ اس چیز کو آپ ذرا سوچا کریں، سمجھا کریں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اکیلی صلاح نماز کو قائم کرو، دعا کو قائم کرو، درود کو قائم کرو، عبادت کو قائم کرو، اچھائی کو قائم کرو، جو چیز تمہیں جنت کی طرف لے جائے اس چیز کو قائم کرو۔ جب تک تم قائم نہیں کرو گے تم اس کو پاؤ گے کیسے؟ قائم ہم نے برائیاں کر رکھی ہیں، جھوٹ کو ہم نے قائم کر رکھا ہے، جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے، جب بات کریں گے گالی دیں گے، اور گالی بھی کون سی؟ ماں کی اور بہن کی دیں گے۔ اتنی سستی ماں اور بہن ہو گئی، جسے دیکھو نوجوان بات کرتا ہے گلی میں کھڑا ہوا، اور اتنی بے شعوری میں گالی دیتا ہے نوجوان، اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے بہن کی گالی دے دی ہے، میں نے اپنی ماں اور بہن کو ایک کر دیا ہے۔ اتنا احساس بھی ختم ہو گیا آج کی نیو جنریشن میں۔ میرے سامنے نوجوان نے ایک نے گالی دے کر بات کی، تیری بہن کا اور تیری ماں کا یوں ہو گیا۔ میں نے روکا، میں نے پکڑا، یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا آپ نے کیا بولا؟ نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں بولا، کچھ نہیں بولا۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے، دونوں نے کلام میں دونوں نے بہن کو کہا۔ میں نے کہا اتنی بہن سستی ہوگی، آپ کو بہن کی ویلیو اتنی پتہ چلی؟ بس پھر ان کو احساس ہوا، میرے لگے ہمیں احساس ہی نہیں، ہم نے بھی منہ سے نکلا ضرور لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے گالی دی ہے، ہم نے اپنی بہن کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی ماں کو داؤ پہ لگا دیا، ہم نے برائی کو قائم کر لیا ہے، اور اتنا قائم کر لیا کہ اس کا احساس بھی میں سے ختم ہو گیا کہ ہم نے برائی کی ہے، برائی کا احساس مٹ گیا، یعنی برائی اتنی قائم ہو گئی۔ اور یہاں آگے میں سلاد کو قائم کر، وہ چیز غائب ہو گئی، عبادت قائم نہیں ہے، نماز بھول جائے گی، جس کی زبان پر گالی بیٹھی ہوئی ہے وہ گالی نہیں بولے گی، کسی سے وعدہ کیا وعدہ خلافی ہو جائے گی، یاد نہیں رہا وعدہ پورا کرنا، تمہیں ٹائم دیا تھا میں وقت پر پہنچا نہیں۔ قائم کرنا جب تک ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نہ ان کی لذتیں حاصل کر سکتے عبادتوں کی، درود کی لذت ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ قائم نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں،
تیرا غضب جو ہوگا غضب سے بچا. انسان روتا ہے لیکن جب لذت کی بات آتی ہے عبادت کو قائم کرو. قائم کر لیا, قائم کرنے کے بعد جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ رزلٹ آتا ہے کہ جیسے یہ بات ہوئی کہ قیامت کا دن مانا کہ بہت سخت ہے, رب کائنات کا ہر غضب پر ہوگا, جلال پر ہوگا, مانا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, مانا کوئی کسی کا دوسرے حال نہیں ہوگا, مانا. اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو ماننے کے باوجود جب لذت والے کے پاس یہ بات آتی ہے, آقا یا رسول اللہ محشر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن آپ کی زیارت ہوگی تو ایسا روز محشر ہمیں قبول ہے. یہی نہیں ایک بار قبول ہو, 2 بار قبول ہو, 3 بار قبول ہو, نہیں, بلکہ شاید اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا دن تو ایسا ہے کہ اس پر میں لاکھوں سلام بھیجوں, قیامت کے دن پر لاکھوں سلام بھیجوں تاکہ یہ بار بار آئے میں سلام بھیجوں, پھر آئے پھر سلام بھیجوں. کیوں بھائی قیامت کے دن سے اتنی محبت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو غضب کا دن ہے. قیامت کے دن سے اتنی محبت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے. قیامت کے دن سے اتنی محبت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے جلال اور غضب کا دن ہے. جواب آیا نہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ, ارے یہ محبوب کی زیارت کا دن ہے, ہم تو اس لیے اس سے خوش ہیں. جسے محبوب کی زیارت ہو جائے گی سارے غم دور ہو جائیں گے, سارا غضب دور ہو جائے گا. رب کائنات جب اپنے محبوب پر رحمت کی نگاہ فرمائے گا تو اس پر سارا رب کائنات کا جلال اور غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. سبقت رحمتی علی غضبی, جب سے تو نے سنا دیا یا رب ہم گناہگاروں کا آسرا اور مضبوط ہو گیا. میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے وہ ہم نے پچھلی دن میں بتایا تھا آپ کو. اللہ کی رحمت نبی پاک ہے, حضور کی ذات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کی رحمت میرا نبی ہے. جب قیامت کے دن میرا نبی ہوگا تو رب نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. بس حضور کی زیارت ہونی بس وہ شروع ہوگی کہ جتنے پسینوں میں غرق ہو رہے ہوں گے, ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے, ہوتے لگا. حدیثوں میں آتا ہے کوئی پیسوں تک ڈوب رہا ہوگا, کوئی پڈلیوں تک ڈوب رہا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک اپنے ہی پسینے میں گوتے لگا رہا ہوگا, کوئی دھڑ تک اپنے پسینے میں گوتے لگا, کوئی کندھوں تک اپنے پسینوں میں گوتے, اور کوئی سر تک پورا ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. جیسے ڈوبنے والا ہے سمندر میں کیسے کیا کر رہا ہوتا ہے, اس طرح ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. اتنی کٹھن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروع کرائی جائے گی سب کا پسینہ خشک ہو جائے گا. جو اپنے ہی پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے یہ ملے گا کیسے, ہوگا کیسے؟ قائم کرو صلاۃ کو, قائم کرو صلاۃ. اگر نماز ہے تو نماز کو قائم کرو, صلاۃ اگر درود ہے تو درود کو قائم کرو, صلاۃ اگر دعا ہے تو دعا کو قائم کرو, صلاۃ کوئی سی بھی عبادت ہو اس عبادت کو قائم کرو. پھر دیکھو آپ رب کائنات کی طرف سے کیا کیا انعام ملتا ہے. اب یہاں پر میں نے جو مثال دی عاشقان رسول نے جب ایک صلاۃ کو قائم کر لیا تو ہمیں اس کا ریئیکشن مل رہا ہے, ہمیں اس کا اثر نظر آ رہا ہے, ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے, ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں اس قائم کرنے کی لذت ملی. سوچیے اگر کوئی نماز کو قائم کرے, اگر یہ تو درود تھا, درود تو میں نے آپ کو آنکھوں سے دکھا دیا, آپ نے دیکھ لیا, لیکن نماز آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ قائم کرنے والے تھوڑے لوگ, بہت کم لوگ جو قائم کرتے. مولا علی شیر خدا کی نماز کا آپ کو یاد ہے نا, ایک وہ تھا یعنی نماز قائم کرنے کا ایک رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ پنڈلی کا آپریشن کر دو اور پتہ ہی نہ چلے یہ قائم تھی, اور ایک قائم کرنے کا منظر وہاں نظر آ رہا ہے. اے علی بتاؤ ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ قائم اس کو کہتے ہیں. مولا علی شیر خدا مشکل کشا ممبر پر کھڑے ہیں, کسی نے کہہ دیا مولا علی آپ بڑا ان کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کھلا کر دے، کھلا کر دے، نیکیاں دے دے، اچھا بنا دے، اچھا بنا دے، دعائیں کرتے ہیں۔ اور امام غزالی ہاتھ اٹھائے بیٹھے مولا کی بارگاہ میں۔ امام غزالی دنیا مانگ رہے ہو؟ نہیں۔ امام غزالی آخرت مانگ رہے ہو؟ نہیں۔ امام غزالی کیا مانگ رہے ہو؟ کہا میں کچھ جو مانگ رہا ہوں سنو، مانگ کیا رہا ہوں؟ دعا مانگتے مولا ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ جو ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے قبول کر لے، نماز کو قبول کر لے، عبادت کو قبول کر لے، ریاضت کو قبول کر لے۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں قبول کرنے کی۔ اور امام غزالی ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا اس طرح مانگتے ہیں، اے اللہ جس نماز میں میں نے تحیات پڑھی، میں نے تشہد پڑھا، اور میں نے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہا اور تیرے نبی کا دیدار نہ ہوا، وہ نماز قبول ہی نہ کر۔ جس نماز میں میرے نبی کا دیدار ہو، مجھے وہ نماز نہیں چاہیے، وہ نماز قبول نہ کر تو میری، وہ نماز قبول کر جس میں نبی کا دیدار ہوا۔ یہ قائم نماز ہے، اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ قائم۔ ہم تو آتے ہیں مرغی کی طرح جلدی جلدی سے دھوکے مار کے، اور مجھے بھی آپ کی وجہ سے جلدی جلدی سے نماز پڑھانی پڑتی ہے، کیونکہ فتویٰ اس پر یہ پیچھے نمازیوں کو دیکھ کر امام نماز پڑھائے۔ اگر پیچھے مقتدی جلدی پڑھنے والے جلدی پڑھا لو، اور پیچھے مقتدی سارے کے سارے 100% دیر سے پڑھنے والے، ایک بھی جو ہے وہ جلدی کا شوق نہ رکھتا ہو، تو امام کو چاہیے پھر سورہ بقرہ شروع کر دے، الحمدوں کی الحمدوں سے شروع کرے، ورنہ کی تھیم پر جا کے ختم کرے، پتہ چل جائے گا پیچھے سلام پھیرے گا تو کتنے کھڑے۔ قائم کرنا اس کو نہیں کہتا۔ کچھ باتیں ہنس کر سمجھائی جاتی، کچھ جذبات میں سمجھائی جاتی، کچھ کبھی کبھی غصے سے سمجھا دی جاتی ہے، لیکن جیسا ماحول ہوتا ہے، موقع محل ہوتا ہے، ماحول یا محل دونوں ہی ہوں، ایسے سمجھایا جاتا ہے۔ اپنے اندر ہم نے یہ چیز پیدا کرنی ہے، اصل میں ہمارا ٹائم ساتھ نہیں دیتا، ہمیں تو بات ہی ہماری تو ادھوری رہ جاتی ہے، ابھی تو بات میری شروع ہی نہیں ہوئی نماز، مجھے تو بتانا چلا کیا چیز ہے۔ لیکن بہرحال اس کو قائم کرو، درود پڑھتے ہو پڑھتے رہو، یہ صلاۃ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ دعا مانگتے ہو مانگتے رہو، یہ صلاۃ ہے، اس کو ترک نہیں کرنا۔ اور دعا جیسے درود کی میں نے مثال دی، دعا کی بھی ہے۔ قادیانیوں مرزائیوں نے اتنی مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی، بتاؤ دعا مانگنے کا کوئی وقت ہے؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا کوئی وقت ہے؟ میں جس مرضی ٹائم دعا مانگوں کوئی منع ہے؟ معمولی سی بات ہے بھائی، میرا خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، جب چاہوں اس سے مانگوں، تو تجھے کیا تکلیف؟ پھر خام خائی قادیانیوں نے مرزائیوں نے مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا کر دی کہ جنازے سے پہلے مانگو، جنازے کے بعد نہ مانگو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ پہلے اور بعد کے چکر کہاں سے آ گئے؟ یہ سب قادیانیوں کے مرزائیوں کے بنائے ہوئے رول ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے صلاۃ سے روک دو۔ حکیم نے صلاۃ کا حکم دیا ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو، اگر صلاۃ دعا ہے تو دعا سے روک دو، صلاۃ درود ہے تو درود سے روک دو، صلاۃ نماز ہے تو نماز سے ایسا روکا ہے مسجد خالی پڑی، چلو درود بھی پڑھ لیتے، دعا بھی مانگ لیتے، بیمار پڑا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے تو پھر خدا یاد آتا ہے، اللہ معاف کر دے، اے اللہ صحت دے، دعا پھر بھی مانگ لے۔ نماز کے لیے مسجد خالی رہتی ہے، یہ عید میں بڑھتی ہے یا جمعے میں بڑھتی ہے؟ قائم کرو، قائم۔ میں نے اشارہ قائم جو ہے قائم کرنے کا مقصد بتا دیا کہ قائم کرنا کسے کہتے ہیں، اور صلاۃ بھی بتا دی، صلاۃ عبادت ہے، اس کو کرو۔ جب آپ اس کو سمجھ کر کرو گے تو پھر اس کی ویسی لذت محسوس کرو گے، نماز پڑھنے کھڑے ہوگے تو نماز کے بعد خیال آئے گا اتنا لذیذ آج تو عبادت کا مزہ ہے، پھر محسوس ہوگا۔ آپ میں سے کتنے ایسے تجربہ کار نمازی بیٹھے ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت میں کھڑے ہو کر کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دل سے فیل ہوتا ہے آج نماز کا مزہ آ گیا۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بندے دیکھ تو نے تھوڑی سی محنت کی، تو نے تھوڑی سی جستجو کی، تو نے تھوڑی سی ہماری طرف آنے کے لیے یعنی کوشش کی، تو دیکھ ہم نے تجھے لذت دی۔ اور بندہ خود منہ سے بولتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو بس جب احساس ہوتا ہے تو آپ سوچیے کہ یہ سب انسانوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، اور جب ہم کنٹینیو ایسا کر لیں اللہ اکبر، پھر تو نماز کا مزہ آ جائے، قیام کرنے کی ضرورت
को कायम करने की, दुआ को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।